ہو اور ہر چیز کو، لیکن حیات اخروی ہوگی۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزوں کی اہمیت، یا یوں کہیے کہ تین چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی تین چیزوں کو بالکل غیر اہم، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ پر نہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے، اصل توجہ کی شے کائنات ہے۔ روح ہوگی کوئی شے، اصل شے جسم ہے اور مادہ ہے۔ حیات اخروی ہمیں نہیں پتا، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی مرنے کے بعد، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر بناؤ۔ توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیاوی پر ہے۔ یہ ہے وہ گلوبل سویلائزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابری، اور یورپ سے ابری ہے، اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی۔ جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا، جو پولزم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا، یہ وجہ ہے۔ اور آج انسان جہاں کھڑا ہے، غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں اپنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھی، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا، ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت تھے، اب کسی اور کی ریت ہو گئی۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابض ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے، یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی ہیں، لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا۔ وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت غصہ نکال لیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں، اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے ہیں، آبادیاں ختم ہوئی ہیں۔ اور جو تیسری جنگ ہوگی، یہ جان لیجئے، آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پشپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں، وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ ہوگی، اتنی بڑی خوفناک جنگ۔ اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے، ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹمک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا، وہاں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس سائنس کی، یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہے کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اور اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے، یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروندے ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی۔ اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیونٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے بسل دیں، ایسے انسانوں کا اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا،
اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیح کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا، یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا من لدنہ، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی۔ جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم۔ اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کافارا لکھا ہوا ہے کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم ہے، یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تہذیب کی کفر، الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، روح کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فواللہ ہے تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا، ان الرجل لیاتی ہے وہو یحسب انہ مومن، ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس، دجال کے پاس، اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے، فیتبعہ بما یبعث بہ الشبہات، لیکن جو شبہات اس فتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیروی کرے گا۔ آج آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھ لیجیے، ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں، ایمان کے بارے میں یقین کی کیفیت کتنوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری بھی ویلیوز ہے، وہی مادی تہذیب جو ہے، آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھتے ہیں مومن، لیکن ذرا تجزیہ کیجئے۔ اسی کو میں نے اپنے اس کتابچے میں اسلام کی نشأت ثانیہ میں تفصیل سے واضح کیا کہ در حقیقت رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے یہ تہذیب، بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روئے ارضی پر، زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نیچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے کرۂ ارضی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا تو گھٹیا آدمی جاتے ہیں، بیچارے نیچ لوگ جاتے ہیں، بڑا لوگ آدمی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ شہروں میں ایک کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے دیہات کے اندر کیا حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ مت کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، پر پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آ کے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے، باہر جا کر ہمارے اپنے ان لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں آپ کو دیکھیے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو اور کون پارسی ہے اور کون عیسائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سویلائزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے، اور اس سویلائزیشن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کافارا، اس میں وہ ایمان نہیں ہے، اس میں الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر ہے۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں کا، وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکیں گے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے جلوس، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے اخبارات کے اندر، جتنا ان کے لیے اعزاز ہے
جتنی ان کے لیے یہاں پر تکریم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو پیش نظر رکھیے۔ آخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ و ابنتہ و اختہ و عمتہ